السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل علی جسد محمد فی الاجساد، اللہم صل علی روح محمد فی الارواح، اللہم صل علی روضۃ محمد فی القبور، اللہم صل علی بلد محمد فی البلاد، وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ وقل اعملوا، اور آپ لوگوں سے کہہ دیں کہ وہ نیکیاں کریں، اچھے کام کریں۔ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، ان قریب اللہ رب العزت تمہاری نیکیاں دیکھیں گے، یعنی ظاہر کریں گے۔ وَرَسُولُهُ، اور اللہ کے رسول تمہاری نیکیاں دیکھیں گے۔ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور سارے ایمان والے دیکھیں گے۔ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اور بہت جلد تمہیں واپس لوٹایا جائے گا اس رب کی طرف جو سب چیز کو، ہر چیز کو جانتے ہیں۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں بتائیں گے نتیجہ جو تم دنیا میں کرتے تھے۔ آج کے دور میں جس میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، اس دور میں نیکی کرنا بڑا آسان کام ہے۔ نیکی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ آسانیاں، سہولیات اتنی ہیں کہ مساجد بھی اے سی والی ہوتی ہیں، اے سی میں بھی نماز پڑھتے ہیں لوگ۔ کہاں وہ دور کے دھوپ میں اور کنکریوں پہ لوگ نماز پڑھتے تھے۔ نیکی کرنا بہت آسان ہو گیا، بلکہ آج کے دور میں تو نیکیاں پیسوں سے مل جاتی ہیں۔ آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ نیکیاں خرید بھی سکتے ہیں۔ پیسہ خرچ کریں، آپ کو نیکی ملے گی، کچھ نہ کچھ تو ملے گی ضرور۔ اور اللہ نے اتنی دولت اور اتنا پیسہ تو ہر کسی کو دیا ہوا ہے، نیکیاں تو خرید سکتے ہیں۔ کرنا بھی بہت آسان ہے، نیکیاں حاصل کرنا بھی بہت آسان ہے، لیکن اس نیکی کو اللہ سے قبول کروانا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ جس دور میں نیکی کرنا بڑا مشکل ہوتی تھی کہ جہاں لوگ نماز کے لیے بھی اندھیروں میں جاتے تھے اور دن کی نمازیں دھوپ میں پڑھتے تھے، سایہ تک نہیں ہوتا تھا۔ روزہ رکھ رہے ہیں تو سحری میں کھجور مل گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو پانی پی اور سحری کر لی۔ افطاری میں کھجور کا آدھا دانہ مل گیا، اس سے افطاری کر لی۔ گرمی کی شدت، دن لمبے لمبے، کام بھی اپنے کر رہے ہیں۔ نیکی بڑے مشکل تھی اس دور میں، لیکن قبولیت بڑی آسان تھی اس دور کی، نیکیاں قبول ہو جاتی تھی۔ آج کے دور میں نیکی کرنا بہت آسان ہو گیا، لیکن نیکی کو قبول کروانا بڑا مشکل ہے۔
کہ آیا وہ نیکی میری اللہ کے ہاں قبول بھی ہے یا نہیں ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے آئیں گے جن کے پاس نیکیاں اتنی ہوں گی جتنے پہاڑ ہیں، پہاڑوں جتنی نیکیاں ہوں گی، لیکن اللہ کے ہاں ان کی نیکیوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوگی، اس کا وزن ہی نہیں ہوگا، ان کا پوچھیں گے بھی نہیں ان سے۔ اب وہ نیکیاں کی تو ہیں لیکن وہ نیکیاں قبول نہیں ہوئی۔ اصل کمال ہے قبولیت، نیکی کرنا کمال نہیں ہے، اس نیکی کو اللہ سے قبول کروانا یہ کمال ہے کہ اللہ میں نے آپ کی رضا کے لیے کیا، اسے قبول کر لیں، بس یہ کمال ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بلکہ انبیاء کی سنت یہی رہی ہے کہ انبیاء نے نیکی کرنے سے زیادہ نیکی کو قبول کروانے پر توجہ دی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے دنیا کا وہ کام کروایا جو صرف انہوں نے کیا، کسی نے نہیں کیا، اور جب تک دنیا ہے وہ چیز رہے گی۔ بیت اللہ کی تعمیر، وہاں سے اردن سے بلایا، کنعان سے بلایا کہ مکہ مکرمہ کی سرزمین وہاں جائیں، وہاں جا کر بیت اللہ کی تعمیر کریں۔ پیدل وہاں سے سفر کر کر کے پہنچنا آسان نہیں ہوتا، یا کسی اونٹ پہ سفر کرنا۔ اس صحرائی علاقے میں جہاں صرف پتھر ہی پتھر ہیں اور کچھ نہیں ملتا، انسانوں کا نام و نشان نہیں تھا، پانی نہیں تھا، اکیلے وہاں سے آئے، ایک بیٹا ساتھ چھوٹا سا، وہ بھی 12-13 سال کا۔ اللہ رب العزت مجھے تو جگہ بھی نہیں پتہ کہاں بنانا ہے، کہا آپ جائیں میں بتاتا ہوں آپ کو۔ آئے، بتائی جگہ ان کو۔ بیت اللہ کی عمارت ابراہیم علیہ السلام اکیلے بناتے رہے، سخت دھوپ میں تعمیر کرتے رہے، بچہ ان کو پتھر اٹھا اٹھا کر دیتے رہے، اسماعیل علیہ السلام۔ بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہو گئی، دنیا کا سب سے بڑا کام تھا یہ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آدمی دنیا میں میرا گھر بنائے، یعنی گھر کے بنانے میں حصہ بھی ڈال دے نا، اللہ اس کو جنت میں گھر بنا کے دیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، ہر کسی کے پاس اتنی طاقت کہاں ہوتی ہے کہ ہم مسجد بنائیں؟ فرمایا مسجد بنانا نہیں ہے، مسجد کے بنانے میں ایک پتھر لا کے لگا دو، اس پر بھی اللہ گھر بنا کے دیں گے۔ اور جہاں المساجد بیت اللہ ابراہیم علیہ السلام نے اکیلے تعمیر کی ہے، کتنی بڑی فضیلت والا کام ہوگا۔ لیکن جب کام سے فارغ ہوئے تو یہ نہیں کہا کہ ہاں میں تو کام کر لیا، بس ہو گیا، روزے بھی رکھ لیے، تراویح بھی پڑھ لی، موقع ملا اعتکاف بھی کر لیا، سب کچھ ہو گیا، اٹھ کے بھاگے چلے پڑے، بلکہ گئے نہیں۔ اللہ رب العزت سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب ابراہیم اور اسماعیل دونوں بیت اللہ کی تعمیر میں لگے ہوئے تھے، دیواریں مکمل ہو گئیں، تعمیر مکمل ہو گئی، فارغ ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، ربنا تقبل منا، اے اللہ اس کو قبول کر لینا مجھ سے، میری نیکی کو قبول کر لینا۔ اس نیکی کی قبولیت میں شک ہی نہیں تھا کہ جس رب نے خود فرمایا جاؤ اسے بناؤ، بن بھی گیا، تعمیر ہو گئی، اس کے باوجود بھی ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں، ربنا تقبل منا، اے اللہ اس کو مجھ سے قبول بھی کر لینا۔ یہ نیکی کرنا کمال نہیں ہے، اس نیکی کو قبول کرنا کمال ہے۔ اللہ اس کو قبول کر لیں تو میرا فائدہ ہو جائے گا، میرا کام بن جائے گا۔ یہ امت اور انسانیت کو تعلیم تھی کہ کسی بھی کام کے، کسی بھی نیکی کے کرنے کے بعد اترانا نہیں کہ ہم نے کام کر لیا، اس نیکی کے بعد اللہ سے متوجہ ہو کر اس کو قبول کروانا، یہ ہے اصل کمال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن 8 ہجری کو فتح مکہ کے موقع پر جب مکہ مکرمہ پہنچے، بیت اللہ کھل گیا، ساری چیزیں آ گئیں، سارے لوگ مسلمان ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، نبوت کے سارے کام پورے ہو گئے۔ اللہ نے اعلان بھی کر دیا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اے نبی آپ جو دیکھنا چاہتے تھے نا، اور جس کام کے لیے میں نے آپ کو بھیجا تھا وہ ہو گیا پوری۔ اس وقت ظاہر ہے اس وقت مدینہ اور مکہ یہ مرکز تھے سارے، کہا آپ کی جو ماننے والوں کی حکومت، ان کو یہ سب کچھ مل گیا، خلافت مل گئی، لوگ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے، اور صرف مسلمان نہیں، جماعت در جماعت آ کر مسلمان ہو رہے ہیں، لوگوں کو اسلام کی حقانیت کا پتہ چل گیا، آپ کا کام پورا ہو گیا، اب کیا کرنا ہے؟
اب چھٹی نہیں ہوئی، فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفرہ، اب اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیں، رب سے دعاؤں میں لگ جائیں، رب کی حمد و ثنا میں لگ جائیں اور استغفار میں لگ جائیں۔ فسبح بحمد ربک، اپنے رب سے دعائیں بھی کریں، تسبیح اور حمد و ثنا کریں، واستغفرہ، اور اپنے رب سے استغفار میں لگ جائیں۔ گویا کام پورا ہو گیا، کام آپ نے کر دیا، اب اس کام کو قبول کروانے کا طریقہ بتایا، پھر اب یہ کریں۔ یہ امت کو تعلیم تھی، اللہ کے نبی نے جو کام کیے وہ قبول ہیں، وہ سارے کام نیک ہیں، لیکن امت کو تعلیم دی جا رہی کہ ہر کام کے بعد اس طرح آپ نے استغفار کرنی اور اللہ سے کیا کرنا ہے؟ قبول کروانا ہے۔ حج کے لیے ہم لوگ جاتے ہیں نا سب، تو ہمیں ہی بتایا جاتا ہے، بلکہ ہے بھی حقیقت بھی ہے کہ بھئی حج کا سب سے بڑا رکن کیا ہے؟ میدان عرفات میں وقوف عرفہ کرنا۔ وقوف عرفہ ہوا، آپ کا حج ہو گیا، یہی کہا جاتا ہے، حج مکمل ہو گیا وقوف عرفہ سے۔ اللہ رب العزت کچھ اور کہہ رہے ہیں، اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، جب تم عرفات کے میدان کے معمولات سے فارغ ہو جاؤ، وقوف عرفہ کر لو، تو اب رات کی تاریکی میں ادھر آ جاؤ، عند المشعر الحرام، مزدلفہ آ جاؤ، مشعر حرام کہتے ہیں مزدلفہ کو، وہاں آ جاؤ۔ اور وہاں اللہ نے رات کا وقت کیوں رکھا ہے؟ تاریکی کیوں رکھی ہے؟ وہاں اندھیرا ہوتا ہے، اب تو مصنوعی روشنیاں تھوڑی بہت ہو جاتی ہیں، ورنہ اب بھی زیادہ تر اندھیرا ہی ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ فرمایا دن میں جو تم نے کام کیا نا، بہت بڑا کام ہوا ہے وہ۔ حدیث میں آتے ہیں اللہ رب العزت یوم عرفہ کے دن بالکل آسمانی دنیا پہ آتے ہیں اور فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتے ہیں ان سب کی میں نے مغفرت کر دی، یہ جو میدان عرفات میں جمع ہے، اور یہ جن جن کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں ان کی بھی میں نے کر دی۔ اس کے باوجود اللہ کیا کہتے ہیں؟ بھئی اب یہ وہ نہیں ہے، تمہارے لیے کافی نہیں ہے، اب تم رات کی اندھیری میں تاریکی میں جاؤ اور عرفہ مزدلفہ میں جاؤ، وہاں جا کر رات کو اللہ سے دعا مانگنا ہے تاکہ اللہ قبول کر لیں اس کو۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، کام کرنا کمال نہیں ہے، کام ہو گیا، اب اس کو قبول کروانے کے لیے رات کی تاریکی میں جاؤ مزدلفہ میں، وہاں رات گزارو گے، صبح روشنی تک وہیں رہو گے، وہاں اللہ سے دعا کرو۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، فرمایا مزدلفہ میں آ کر اللہ کو یاد کرو خوب، اور ایسے یاد کرو جیسے تمہیں طریقہ بتایا یاد کرنے کا، ایسے یاد کرو۔ کیوں؟ تاکہ یہ عمل تمہارا قبول ہو جائے۔ تو پتہ چلا کہ عمل نیکی کرنا یہ کمال نہیں ہے، اس نیکی کو اللہ سے قبول کروانا یہ کمال ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوسرے کا فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، جب تم نماز پڑھ لو فارغ ہو جاؤ، اب نماز نیکی ہے نا، اللہ نے توفیق دی، نیکی کا کام کر لیا، اللہ کہتے ہیں فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اب اللہ کو یاد کرو۔ وہ نیکی تو تم نے کر لی، وہ کمال نہیں ہے، کمال اب یہ ہوگا کہ یہ کی ہوئی نیکی تمہاری اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، اس کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اسے قبول کرواؤ۔ تو نیکی کرنا یہ کوئی کمال نہیں ہوتا، اس نیکی کو اللہ سے قبول کروانا یہ کمال ہے اصل۔ انبیاء کا اس کی سنت یہ ہے، طریقہ یہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان کا مہینہ دیا، اس میں اللہ نے خوب ہم سے کام بھی لیے۔ اس میں سب سے پہلے تو ہمیں یہ خیال ہونا چاہیے کہ اس رمضان میں اگر میں نے 5 وقت نمازیں پڑھی ہیں، یہ میں نے نہیں پڑھی ہیں، اللہ نے مجھ سے پڑھوائی ہیں۔ اگر میرا کمال ہوتا تو میں 11 مہینے اور بھی تو پڑھتا، باجماعت کیوں نہیں پڑھی؟ تہجد پڑھی ہے تو اللہ نے کروائی، روزے کی توفیق ملی تو اللہ نے دی ہے، تراویح کی توفیق ملی تو اللہ نے دی ہے، صدقہ خیرات زکوٰۃ فطرے کی توفیق دی تو اللہ نے دی ہے۔ جب یہ سارے کام ہو گئے، یہ نیکیاں ہو گئی ہیں، پہلی بات تو یہ کہ یہ نیکیاں ہم نے کی نہیں ہیں، یہ اللہ نے ہم سے کروائی ہیں۔ رمضان میں اللہ حالات اور ماحول ایسا بنا دیتے ہیں کہ ہر آدمی خود بخود آ رہا ہوتا ہے، ہر آدمی آ رہا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے اللہ نے نیکیاں کروائی، پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات، چلو اگر یہ نیکیاں ہو بھی گئی ہیں نا تو یہ کافی نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے ہمارے لیے۔ یہ سوچ لینا کہ میں نے پورا قرآن سن لیا اور سنا لیا، میں نے پوری 30 تراویح بھی پڑھ لی، یہ کمال نہیں ہے، کافی نہیں ہے۔ یہ تو کام تھا جو کیا، اب اس کام کو اللہ سے قبول کروانا ہے، اس کا طریقہ کیا ہوگا؟
میں اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آخری رات جو رہی رمضان کی نا، اس آخری رات میں خوب لگ کر اللہ سے دعائیں کرنی۔ ویسے تو آخری کا انتظار نہیں کرنا چاہیے ہمیں، ہر افطار کے بعد اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آج کا روزہ قبول کر لیں، رکھا تو ہے پتہ نہیں کیسا ہے، قبول کر لیں۔ ہر تراویح کے بعد اللہ آج کی تراویح کو قبول کر لیں، ہر نماز کے بعد اللہ اس کو قبول کر لیں۔ ربنا تقبل منا، ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ اس کو آپ قبول بھی کر لیں مجھ سے۔ رمضان کا مہینہ ختم ہوا تو اب ان نیکیوں کی قبولیت کی فکر لگ جائے، جیسے ہی ختم ہو بیچ میں وقفہ نہ آ جائے، وقفہ نہیں آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ابھی بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے ہی نہیں تھے کہ فوراً دعا مانگی تھی، کیونکہ بیچ میں گیپ نہ آ جائے، تاخیر نہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر ابھی سارے کاموں سے فارغ نہیں ہوئے تھے، اللہ نے فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفرہ، اب قبولیت کے لیے دعائیں شروع کر دیں یہ کام۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جیسے ہی رمضان اختتام کو پہنچے ہم اللہ سے دعاؤں میں لگ جائیں، اے اللہ یہ کام جو کرنا تھا آپ نے کروایا، یہ کمال نہیں ہے، یہ تو ہر سال رمضان آتا ہے چلا جاتا ہے۔ روزے رکھنا یہ کوئی کمال تو نہیں ہے، نمازیں پڑھنا کوئی کمال تو نہیں، اے اللہ کمال تب ہوگا جب یہ قبول ہوں گی، تو اسے قبول کروانا ہے اللہ سے۔ اور یہ قبولیت کی گھڑی بہت مختصر، بہت وہ ہوتی ہے تھوڑی سی ہوتی ہے، اس میں اللہ سے قبول کروانی۔ بچہ جب امتحان دینے بیٹھتا ہے نا، حال میں پیپر لکھ رہا ہوتا ہے، تو جب وہ مکمل کر لیتا ہے نا، اس کو آخر میں کیا کہتے ہیں، جب پیپر جمع کرنے کا وقت آتا ہے تو اعلان ہوتا ہے کہ بھئی جن بچوں نے اپنا پیپر حل کر لیا ہے وہ اپنے پیپر کو ایک دفعہ دیکھ لیں اور پھر جمع کریں، ایک دفعہ پڑھ لیں اور پھر جمع کریں۔ کیوں کہتے ہیں یہ؟ کہ کہیں اس میں غلطی کہیں رہ گئی ہو تو اس کی اصلاح ہو جائے، بعد میں نمبر نہ کٹے تمہارے۔ ایک دفعہ اپنا پیپر پڑھ لیں اور پھر جمع کریں۔ ہمارا پیپر اپنی اختتامی مراحل میں ہے رمضان کا، آخری دن اس پورے پیپر کا جائزہ لینا ہے کہ پہلا روزہ کیسا تھا، دوسرا کیسا تھا، تیسرا کیسا تھا، سب کو پھر اللہ سے دعا کرنی کہ اللہ اسے قبول فرما لیں، اسے قبول فرما لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی عمل کے اختتام پر آپ نے ہمیں دو چیزیں بتائی ہیں، کوئی بھی کام کر لو نیکی والا تو دو کام کیا کرو، اس کے بعد دو کام، ایک استغفار اور ایک دعا۔ یہ دو کام اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ آپ نے اکثر یہ حدیث سنی بھی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ کر سلام پھیرتے تھے تو فرماتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، نماز سے فارغ ہو کر استغفار کرتے تھے۔ میں اور آپ ہماری سوچ تو یہ ہوتی ہے کہ استغفار غلط کام پہ کیا جاتا ہے، کوئی غلطی ہو جائے استغفار کرو، لیکن اللہ کے نبی نیک کام کے بعد کیوں استغفار کر رہے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ یہ نیک کام جو ہم نے آپ کی توفیق سے اور آپ کا حکم تھا ہم نے کرنا تھا، اللہ ہم نے کیا تو ہے، لازمی بات ہے اس میں کمی رہ گئی ہوگی، لازمی بات ہے اس میں غلطی ہو گئی ہوگی، اے اللہ اس استغفار میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کمی کو معاف کر دینا، یہ ہوتا ہے استغفار۔ تو ہر نیکی کے بعد ہم تین کام، سب سے پہلے اللہ کا شکر، اے اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے صحیح سلامت رکھا، میں نے رمضان کے سارے روزے رکھ لیے، تراویح بھی پڑھ لی، قرآن بھی سنا لیا، نمازیں بھی ہو گئیں، اللہ سب کچھ ہو گیا، الحمدللہ الحمدللہ، اس پر اللہ کا شکر ادا کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ کا کوئی بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے نا، اللہ اس پر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ کو خوش کرنا ہے، اور خوش کیسے ہوں گے کہ ان نیکیوں پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ شکر اس لیے ہے تاکہ ہمیں احساس ہو کہ یہ کام میں نے نہیں کیا، یہ اللہ کی توفیق سے ہوا ہے، میں نے نہیں کیا، یہ اللہ کی توفیق تھی تو میں نے یہ کام کر دیا۔ اس کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر، اے اللہ اس میں کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہو اسے معاف کر دینا، یہ استغفار ہو گیا۔ اور اس کے بعد پھر دعا کرنا کہ اللہ اب اسے قبول فرما لینا، اب قبول فرما لینا۔ کوئی کام کر لینا، کوئی نیکی کر لینا یہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ہونی بھی چاہیے، لیکن ہمیں ہر نیکی کے بعد یہ احساس ہونا چاہیے کہ صرف نیکی کرنا ہی کافی نہیں ہوتا، اس نیکی کو اللہ سے قبول کروانا لازمی ہے، لازمی ہے۔ پیپر میں نے دے دیا، جمع تو کروا دیا، پتہ چلا آگے وہ گیا ہی نہیں، پیپر میرا پہنچا ہی نہیں، وہ چیک ہی نہیں ہوا، میں نے صحیح جمع نہیں کروایا تھا، ایسے رکھ کے آ گیا تھا، یا میں نے اپنا رول نمبر اس پہ نہیں لکھا ہوا تھا، میرا پیپر ریجیکٹ ہو گیا، میں سمجھ رہا ہوں میں نے پیپر دیا ہوا ہے، پتہ چلا کہ وہ وہاں سے کچھ بھی نہیں آیا، رزلٹ ہی نہیں آیا۔ تو اس لیے اللہ سے قبول کروانا، یہ چھوٹے بچے جب امتحان دیتے ہیں نا،
اسکولوں کے بچے اکثر دیکھا ہوگا جب یہ امتحان دے دیتے ہیں، امتحان ہو جاتا ہے، پیپر ہو جاتے ہیں، پھر آتے ہیں بھائی میرے لیے دعا کرنا، میں نے امتحان دیا پاس۔ اب اسے پتہ بھی ہے جو میں نے لکھ دیا ہے رزلٹ وہی آئے گا، اب وہ بدل تو نہیں سکتا، لیکن وہ کیا کہتے ہیں میرے لیے دعا کرنا۔ کیوں؟ انہیں یقین ہے کہ ہر عمل کے بعد دعا جو ہوتی ہے نا وہی مؤثر ہوتی ہے، ہر چیز کے اندر قبولیت کی دعا جو ہوتی ہے وہی مؤثر ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہر نیکی کے بعد دعا لازمی ہے، اور دعا کی قبولیت، عمل کی قبولیت کے لیے دعا لازمی ہے، اور دعا یہ اہتمام کے ساتھ، دل کے ساتھ اللہ سے مانگنی پڑتی ہے، عاجزی کے ساتھ۔ نیکی کرنے کے بعد دل میں یہ خیال نہ آئے کہ میں نے تو نیک کام کیا ہے، یہ خیال رہے کہ مجھے اللہ نے اس کام کا حکم دیا تھا، میں کیا تو ہے، پتہ نہیں کیسا کیا۔ گھبراہٹ ہونی چاہیے۔ جیسا بچہ پیپر دینے کے لیے ہال میں داخل ہوتا ہے، پوری کتاب اسے، پورا مضمون اسے زبانی یاد بھی ہو نا، پھر بھی گھبراہٹ ہوتی ہے، اسے خوف ہوتا ہے، پیپر دینے کے بعد بھی خوف لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کسی جگہ نمبر نہ کٹیں۔ اسی طرح ہر عمل، ہر نیکی کے بعد ہمیں خوف رہنا چاہیے۔ خوف، پھر جب خوف کی کیفیت ہوگی پھر اللہ سے ہم دعا بھی مانگیں گے، اور پھر اللہ اس عمل کو قبول کریں گے۔ تو اعمال کی قبولیت اللہ کے ہاں شرط ہے۔ رمضان المبارک کا یہ مہینہ اللہ نے اس میں توفیق دی، نمازیں بھی ہوئیں، روزے بھی ہوئے، زکوٰۃ بھی ہوئی، سب کچھ ہو گیا۔ اللہ نے پہلے تو ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے، کوئی چیز رہ تو نہیں گئی، کوئی کام ایسا جو کرنا تھا میں نے چھوڑ دیا، اسے کر لیا، سارے ہو گئے۔ اب اللہ سے دعا مانگنے کا وقت آ جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کی آخری رات آتی ہے نا، آخری رات، تو اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ میں نے اپنے سارے ان بندوں کی مغفرت اور بخشش کر دی جنہوں نے روزے بھی رکھے، نمازیں بھی پڑھی، سارے کام کیے، ان کی مغفرت کا اعلان ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ جس رات میں اعلان ہوتا ہے یہ لیلۃ القدر ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا لیلۃ القدر تو نہیں ہوتی، لیکن اصول اور دستور یہی ہے کہ جب آدمی اپنا کام پورا کر لے، مزدور اپنا کام کر لے، تو مالک کو چاہیے کہ فوری طور پر اس کے اجرت اسے دے دے۔ تو اللہ فوری دیتے ہیں اجرت، اور یہ وقت اللہ نے بڑا نازک رکھا ہے، اس وقت میں بھی بڑا امتحان رکھا ہے اللہ نے۔ شوال کا چاند دکھائے نظر آتا ہے تو کتنے لوگ، شیطان ایسا حملہ کرتے ہیں ہم پہ نا، ظاہر ہے وہ حملہ تو کرے گا۔ یہ جو کتے ہوتے ہیں نا، کتے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو یہ آوارہ گلیوں میں پھرتے ہیں، جو قریب سے آدمی گزرے تو دور سے بھاگتے ہیں، وہ ایک تو یہ ہوتے ہیں، اور ایک کتے جو گاؤں دیہاتوں میں لوگ پالتے ہیں، ان کو باندھ کے رکھتے ہیں، رات میں صرف کھولتے ہیں تاکہ وہ چوکیداری کرے، دن میں نہیں، اور اگر وہ کہیں کھل جائے نا، کھلا رہ جائے تو وہ ہر کسی کو چیر دیتا ہے، بڑا سخت ہوتا ہے، وہ ہر کسی کو کاٹتا ہے، پھر چھوڑتا نہیں کسی کو۔ شیطان جو ہے نا، جب کھلا ہوتا ہے نا تو اس کی مثال آوارہ کتے کی ہوتی ہے، یہ اتنا خطرناک نہیں ہوتا، اور جب اس کو باندھ کے رکھا ہے نا 1 مہینے تک، اور اب جب یہ کھلے گا نا، اب یہ اس ریوڑ والے کتے کی طرح ہو جائے گا، یہ اتنا خطرناک زہریلا حملہ کرے گا، یہ چھوڑے گا نہیں، سخت حملہ کرے گا۔ اور اس کا حملہ کیا ہوتا ہے؟ ادھر شوال کی چاند کا اعلان ہوا، ادھر ہمیں یاد ہے یار میں نے تو کپڑے نہیں لیے، یار میں نے دوست نے کپڑے نہیں لیے، مجھے اس کے ساتھ جانا ہے بازار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر اللہ کو سب سے پسندیدہ جگہ مسجد ہوتی ہے، اور روئے زمین پر اللہ کو سب سے ناپسندیدہ جگہ بازار ہوتی ہے۔ شیطان مسجد سے اٹھا کر بازار میں کھڑا کر دیتا ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا، احساس نہیں ہوتا۔ ہوا کیا کہ اس نے 2 نقصان کیے ہمارے۔ ایک اس نے وہ نقصان کیا کہ ہم نے سارا پورا مہینہ مزدوری کی، کام کیا، ڈیوٹی دی، تنخواہ والا دن آیا ہم موجود ہی نہیں تھے۔ ہوتا یہ ہے کہ لوگ کام نہیں کرتے، ڈیوٹی پہ نہیں آتے، لیکن تنخواہ والے دن لازمی آتے ہیں، ہے یہ چیز، آتے ہیں لازمی ہے، حاضری لگائی اپنی تنخواہ لے کے جاتے ہیں۔ شیطان ہمارے ساتھ کیا کرے گا؟ وہ پورا مہینہ ہم سے ڈیوٹی کر لی، ہم نے تو کر لی ڈیوٹی، لیکن جب تنخواہ کا وقت آئے گا، لیلۃ الجائزہ آئے گی، آخری رات آئے گی، وہ ہمیں یہاں سے اٹھا کر باہر لے جائے گا، باہر چلے جاؤ، مسجد میں کوئی نہیں ہوگا، عشاء کی نماز بھی نکل جائے گی، فجر بھی نکل جائے گی۔ ہوا کیا کہ وہ جو لیلۃ الجائزہ تھی جس میں مغفرت کا اعلان ہونا تھا، لوگوں کے لیے اعلان ہو رہا ہے آگے کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ جلسہ رکھیں بہت بڑے آدمی کو بلائیں، ملک کے وزیر اعظم آ رہے ہیں، آگے کرسی خالی پڑی ہوئی، کوئی کرسی پہ ہونا، تو وہ کوئی تقریر کرے گا کہ میں کس کو تقریر کروں، واپس چلا جائے گا۔ اللہ رب العزت مغفرت کا اعلان کر رہے ہیں، آگے مسجد خالی ہو چکی ہوگی،
آگے لوگ بازار میں چل پھر رہے ہوں گے۔ اب ایک نقصان تو یہ ہوا کہ وہ جو لیلۃ الجائزہ میں نقد انعام ملنا تھا، قبولیت کا وقت تھا، اس سے شیطان نے نکال دیا۔ شیطان کبھی بھی نہیں کہے گا نماز نہ پڑھو، ہاتھ پکڑ کے نہیں کھینچے گا روزہ نہ رکھو، نہیں کہے گا، لیکن وہ طریقہ واردات اس کا ایسا ہوگا، ہمیں احساس تب ہوگا جب کام ہو چکا ہوگا۔ وہ سارے کام جو اس نے وہ دیکھ رہا ہے کہ نمازیں بھی انہوں نے پڑھ لیں، روزے بھی رکھ لیے، سب کچھ کر لیا، اب آخری وقت آیا لیلۃ الجائزہ، اللہ کی مغفرت کا اعلان کا وقت آ گیا، ان کو نکالو یہاں سے باہر۔ سب نکل گئے، پتہ ہی نہیں چلا کسی کو، رات بھر بازار میں پھرتے رہے، سب جو ادھر سے ملنا تھا انعام وہ بھی گیا۔ دوسرا نقصان کیا ہوا؟ دوسرا نقصان یہ ہوا کہ یہ وہ موقع تھا جس پر ہم نے اپنی نیکیوں کو اللہ سے قبول کروانا تھا، اس سے محروم ہو گئے، نیکیاں قبول ہی نہ ہوئی، اللہ قبول کرنے والے ہیں، لیکن جو موقع تھا وہ ہم نے ضائع کر دیا۔ اور تیسرا سب سے بڑا نقصان یہ کروایا اس نے کہ ہم جو نیکیاں کر کے ہم نے اپنے پاس رکھی ہوئی تھی، وہ ساری نیکیاں بازار میں جا کر اس نے ضائع کروا دی ہم سے۔ بازار میں گئے، کسی غلط باتیں بھی ہوئیں، غلط نظریں بھی پڑیں، غلط چیز بھی اٹھا لی، کچھ بھی ہوا، نماز کا وقت بھی آگے پیچھے ہو گیا، یہ ساری چیزیں جو گناہ ہم نے کیے وہ ساری نیکیاں، ان کی نیکیوں کی حیثیت ختم ہو گئی۔ پودے میں اگر پھول ہوتے ہیں نا، چمکتے ہوئے پھول، تو اس کو پانی چاہیے ہوتا ہے، 2 دن پانی نہ ملے نا، پھول خود مرجھانا شروع ہو جاتے ہیں، پتے سکڑنا شروع ہو جاتے ہیں، کہ پتہ چلتا ہے اس کو پانی نہیں مل رہا۔ نیکیوں کے بعد اگر نیکیوں کی قبولیت کی دعائیں بھی ساتھ چل رہی ہوں، گناہوں سے بچے انسان، تو پھر وہ نیکیاں ہمیشہ تر و تازہ رہتی ہیں۔ اور اگر اس کو پانی نہ ملے یا پانی ملے لیکن کھارا پانی، نمکین پانی دینا شروع کر دیں تو پودا ہی سڑ جائے گا۔ اسی طرح نیکیوں کے بعد اگر گناہ کی آمیزش آنا شروع ہو گئی نا، تو یہ نیکیاں بھی ضائع ہو جائیں گی۔ یہ لیلۃ الجائزہ اللہ رب العزت نے رکھی ہے نا، انعام والا دن، تحفے والا دن، جو محنت کی ہے اس محنت کو اللہ رب العزت دے رہے ہیں لوگوں کو، اس کا صلہ دے رہے ہیں۔ اور اس موقع پر اگر ہم غائب رہے تو شاید پھر یہ ہمارے اس اعمال کی اللہ کے یہاں پتہ نہیں کیسی قبولیت ہوگی یا نہیں ہوگی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت ابو سعید خدری کی وہ روایت جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نیکیوں کے پہاڑ بھی لے کر آئیں گے قیامت کے دن، ان کا وزن نہیں ہوگا، حیثیت ہی نہیں ہوگی، کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ اس لیے ہمیں اللہ رب العزت کی عبادت کرنے کا حکم ہے، اور عبادت تب عبادت کہلاتی ہے جب نبیوں کے طریقے پر ہوگی۔ نبی کے طریقے سے ہٹ کر کریں گے تو وہ کوئی عبادت نہیں بنے گی۔ اور نبی کا طریقہ یہ رہا ہے کہ ہر عبادت کے بعد، ہر نیکی کے بعد سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا، اے اللہ آپ کا شکر ہے، میں کیا، میری حیثیت کیا تھی؟ لوگ کہتے ہیں نا میں نے یہ کام کر دیا، نہیں، مجھے اللہ نے توفیق دی تو میں نے یہ کام کر دیا، مجھ سے یہ کام اللہ نے کروا دیا، توفیق۔ اس کے بعد اللہ سے استغفار کہ اللہ اس کام میں کمی ہوئی ہوں گی، غلطی ہوئی ہوں گی۔ اللہ کے نبی کو اللہ فرماتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد استغفار کرتے تھے۔ نماز کے بعد چلو آدمی کوئی اور کام کرے، حج ہو تو چلو کوئی بات چیت بھی کی ہوگی، روزہ رکھا ہے تو کسی جگہ آیا گیا بھی ہوگا، لیکن نماز میں تو انسان اول سے آخر کوئی اور کام کرتا ہی نہیں ہے، صرف نماز ہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد بھی اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ ہو سکتا ہے کہ رکوع میرا صحیح نہ ہوا ہو، سجدہ صحیح نہ ہوا ہو، میں نے تسبیحات صحیح نہ پڑھی ہوئی ہوں، میں نے اس میں جو تلاوت کرنی، جو قیام کرنا تھا وہ قیام صحیح نہ کیا ہو، کہیں اس سے میں غلطی ہو گئی ہو، تو اللہ کے نبی نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم اس کے بعد استغفار کریں۔ تو یہ لیلۃ الجائزہ والی رات سب سے پہلے شکر، اے اللہ آپ کا شکر ہے۔ اور ابھی 2 سے 3 دن باقی ہیں، تو ہم یوں سمجھیں انسان کہ اب آنے والی ہر رات لیلۃ الجائزہ ہے۔ انسان کی زندگی کا کوئی پتہ تو ہے ہی نہیں ہے، ہر آخری دن اس کا لیلۃ الجائزہ ہی ہوگا۔ تو اس رات یہ جو ہم ہوتے ہیں نا کہ شب قدر کے تلاش میں، اب 27 ہے، 23 ہے، 25 ہے تو ہم مسجد میں آ گئے، باقی دنوں میں نہیں آئے۔ شب قدر کوئی مخصوص چیز کا نام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے پڑھی جس میں آتا ہے کہ 24 کو بھی ہو سکتی ہے، 24 کو بھی ہو سکتی، اور ویسے بھی ہمارے ہاں تاریخوں کا کون سا کوئی اتنا خیال رکھا جاتا ہے، کبھی چاند 2 دن بعد ہوتا ہے، کبھی 1 دن پہلے ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں آخری عشرہ پورا اپنے لیے مختص کر دینا چاہیے۔ اس آخری عشرے کی ہر رات میں اللہ سے دعا، ضروری نہیں کہ پوری رات بیٹھیں۔ دیکھو حج سے انسان فارغ ہوتا ہے نا، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں قبولیت کے لیے مزدلفہ میں چلے جاؤ، رات کے اندھیرے میں بیٹھ کے قبول کرواؤ۔ تو اسی طرح رمضان میں اللہ نے ہم سے جو کچھ کروایا ہے،
آخری عشرے کی رات میں تھوڑی دیر کے لیے ہم بیٹھ کر اللہ سے دعا کر لیں کہ اللہ اس کو قبول کر لیں، اس کو ضائع ہونے سے بچا لے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں اور پتہ چلا نیکیاں تو ہے نہیں، اللہ میں نے رمضان میں اتنی محنت کی تھی، کہا محنت تو کی تھی لیکن آخری دن تم بازار پھر رہے تھے، تم تو وہاں تھے۔ اس لیے عید کی تیاری اپنی ہمیں رمضان سے پہلے کر لینی چاہیے۔ ہمارے اکابرین اور کا یہی طریقہ رہا ہے، صحابہ کا، تابعین، تبع تابعین، جتنے بھی اکابرین کا یہی طریقہ رہا ہے کہ جو اپنے کام ہوں، گھر کے کام ہوں، جو رمضان میں کرنے ہیں وہ سارے کام رمضان سے پہلے کر لیے، تاکہ رمضان کے ان ایام میں مجھے باہر نہ جانا پڑے، میرا وقت سارا کام میں لگ جائے۔ یہ عمل کا اور قبولیت کا وقت ہے، عمل بھی کریں ساتھ ساتھ اللہ سے قبول بھی کروائیں۔ اللہ رب العزت نے جتنے کاموں کی ہمیں توفیق دی ہے، روزے رکھ لیے، زکوٰۃ ہو گئی، صدقہ فطر ہو گیا، تراویح ہو گئی، اگر اس میں کوئی چیز رہ گئی ہے اس کا ادراک ہونا چاہیے کہ کیا چیز رہ گئی ہے، کسی میں کمی ہو گئی ہے اس کا ادراک ہو، پھر سب سے پہلے اللہ سے اس کی معافی مانگی جائے کہ اللہ آپ نے کہا تھا یہ کرو، میں نہیں کر سکا، اللہ اس کو معاف کر دیں۔ اس کے بعد اللہ جو میں نے کیا ہے اسے آپ قبول فرما لیں۔ جب اللہ سے قبول کروا لیا نا، پھر آدمی نکلے بات تو چلو مزہ بھی آتا ہے، سمجھ بھی آتا ہے کہ ہاں یار میں بات۔ جب بچہ اپنے رزلٹ دیکھنے جاتا ہے نا اور جب اسے پتہ چلتا ہے کہ میں پاس ہو گیا اچھے نمبروں سے، تو وہ جب اندر سے باہر آ رہا ہوتا ہے نا، تو اس کے جسم میں عجیب ایک لطف محسوس ہو رہا ہوتا ہے، اس کو ہر کسی سے گپ شپ کرنا اسے اچھا لگتا ہے۔ اور اگر اس کو پتہ چلے کہ میرا رزلٹ تو اچھا نہیں آیا، تو وہ باہر نکلتے کسی سے منہ لگا سامنا کرنے کے قابل نہیں رہتا، وہ چھپ چھپا کے نکلتا ہے۔ اللہ رب العزت میدان محشر کی کیفیت سورہ حاقہ میں ایسی بتاتے ہیں کہ جن آدمیوں کو نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا نا، وہ اعلان کریں گے ہاں اقرؤوا کتابیہ، یہ دیکھو میرا نام اعمال، یہ دیکھو میرا نام اعمال، لوگوں کو دکھائے گا۔ اور جن کو الٹے ہاتھ میں ملے گا، وہ چہرے جھکائے ہوئے چھپ چھپا کے وہاں سے نکل رہے ہوں گے، کوئی مجھے دیکھ نہ لے کہ کیا حالت ہوگی۔ تو اس لیے اعمال اللہ نے کروا دیے ہیں، ان اعمال کی قبولیت ہو جائے تو پھر عید کا بھی مزہ آئے گا۔ عید اللہ نے دی اس لیے کہ خوشی مناؤ۔ خوشی کیوں؟ یا آپ نے جو محنت کی تھی اس محنت کا صلہ مل رہا ہے۔ اب وہ محنت تو کی ہے، محنت قبول ہوئی ہے، تو اس خوشی کے منانے کے ہم حقدار ہیں، اور اگر وہ محنت قبول نہیں ہوئی تو اس خوشی میں ہم ویسے شریک ہیں، خوشی اوروں کی ہم ویسے شریک ہیں، اس میں ویسے شریک ہونا اچھا نہیں لگتا، خوشی کے میں حصہ دار بننا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت سے ہم نے دعائیں خوب کرنی ہے۔ رمضان اختتام کو ہے، اختتام کے وقت ہم نے اللہ سے دعائیں کرنی کہ اللہ غلطیوں کو معاف کر کے سارے عمل کو قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، مجھے پتہ چلے کہ اگر یہ وہ شب قدر ہے تو میں اللہ سے کون سی دعا مانگوں؟ فرمایا اللہ سے کہو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، آپ معاف بھی کرتے ہیں، بڑے مہربان بھی ہیں، معاف کرنے کو پسند بھی کرتے ہیں، میں آپ سے معافی کی درخواست کرتا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دیں۔ تو ایک یہ دعا ہوگی کہ اللہ ہمیں معاف کر دیں، غلطی ہوئی ہیں ہم سے، اور دوسری یہ کہ اللہ ربنا تقبل منا، اے اللہ ہم سے یہ اعمال کو قبول کر لیں۔ جب یہ قبول ہو گئے تو اللہ رب العزت اس قبولیت کی نشانی یہ ہوگی کہ رمضان کے بعد بھی اللہ ہمارے اس تسلسل کو کسی حد تک جاری رکھیں گے، نمازیں نہیں چھوٹیں گی، نمازیں بر وقت ہوتی رہیں گی، برائیوں سے ہم بچتے رہیں گے۔ اور اگر یہ قبول نہ ہوئے تو کیا پتہ کہ اللہ رب العزت دوبارہ ہم پھر اس کیفیت میں چلے جائیں کہ ہماری نیکیوں کا تسلسل ہی ختم نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت ہمارے ان اعمال کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت اعمال کو قبول کروانے کی ہمیں اپنے اندر احساس پیدا کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔